بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی متعدد آیات جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے مطابق اہل بیت کی شان میں 360 آیات نازل ہوئی ہیں، جبکہ شیعوں کا کہنا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت میں 550 کے قریب آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ تمام آیات جو اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بھی ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت کا ایک فرد ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک آیت جس کا آج ہم آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آیت مباہلہ ہے، جو آپ کی عظمت و افضلیت کی بڑی دلیل ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا درجہ و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، غزوہ خندق ہو یا غزوہ خیبر، غزوہ حنین ہو یا کوئی اور مارکہ، ان تمام جنگوں میں ذوالفقار حیدری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے داد شجاعت حاصل کر چکی ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایک مارکہ ایسا پیش آیا جس میں تلوار و نیزے کا مقابلہ نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ تھا۔ یہ روحانی مقابلہ تھا جس میں ایک طرف عیسائیت کے پیروکار، جن میں مذہب عیسائی کے جید عالم اور ماہر علم نجوم پر مشتمل 14 افراد کی ایک جماعت تھی، جن میں سے 3 ان کے بہت بڑے عالم تھے، ہر ایک کی عمر 70 سے 80 سال کے درمیان تھی، اور وہ مذہب عیسائیت کے، مذہب مسیحیت کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، جو کہ مناظرہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے آئے تھے۔ کئی دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا، بعض روایات کے مطابق 3 دن اور بعض روایات کے مطابق 7 دن یہ مناظرہ چلتا رہا، یہ مباحثہ چلتا رہا مسجد نبوی میں، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم تھے اور اپنی ضد میں کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سے دلائل دیے۔ ان تمام دلائل کا ذکر میں الگ سے ایک وائس نوٹ میں کر چکا ہوں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی، جو آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، جبکہ ان کے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے اور اس کے باوجود یہ اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وانفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اور تم مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے۔ اگر تم جھوٹے ہوئے خدا کا عذاب تم پر نازل ہوگا، اگر ہم جھوٹے ہیں تو خدا کا عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ اسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جب مناظرے سے بات طے نہیں ہو، مباحثے سے بات طے نہیں ہو، تو پھر مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بیٹوں کی جگہ پر ابنانا، اب یاد رہے کہ ابنانا جمع کا صیغہ ہے، نسانا جمع کا صیغہ ہے، انفسنا جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغے کم از کم 3 کے لیے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں 1 کے لیے واحد کا صیغہ، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ، اور 3 کے لیے یا 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اکرم اپنے ساتھ صرف
ابناءنا کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے، نساءنا کی جگہ پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے گئے، جبکہ یہاں پر نساء کا لفظ آیا اور نساء کے معنی بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ازواج کی موجودگی کے باوجود صرف سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کر گئے، اور انفسنا کی جگہ پر ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام کی موجودگی میں صرف مولا علی مشکل کشا علی علیہ السلام کو لے کر گئے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس روحانی مقابلے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی یا امہات المومنین میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیا۔ سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ اس روحانی مقابلے میں پیغمبر اعظم نے صرف ان 4 مقدس نفوس کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ اب کوئی نبی اور زماں سے جا کر پوچھے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کسی صحابی کو ساتھ کیوں نہیں لیا یا کسی زوجہ کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس روحانی معرکے کے لیے علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کی آمین کتنی ضروری اور پر اثر ہے۔ یاد رکھا جائے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی آمین کی محتاج نہیں، مگر مباہلے کا میدان گواہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم سب آمین کہنا۔ پیغمبر اعظم دنیا کو دکھا اور بتا رہے ہیں کہ دنیا ہر منزل و مقام تو حاصل کر سکتی ہے، مگر میری اہل بیت جس منزل اور مقام پر فائز ہیں وہاں نہ تو کوئی صحابی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زوجہ۔ مسلمانوں میں 2-4 ملا ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ اب وہ اہل بیت علیہم السلام کو میں ازواج کو بھی شامل کر رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں متعدد مرتبہ اہل بیت رسول کا جو تعارف پیغمبر اعظم نے فرمایا وہ صرف اور صرف علی اور فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے لیے ہی فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہیں، اور اس حوالے سے ہم آیت تطہیر کے زمرے میں یہ ساری روایات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں ایک وائس نوٹ کے ذریعے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباہلہ میں کس شان سے آگے بڑھے؟ گودی میں امام حسین علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلی امام حسن علیہ السلام نے پکڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سیدہ کے پیچھے علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ پیغمبر اعظم حق و سچ کا قافلہ لے کر آگے بڑھے۔ دور سے عیسائیوں کے جید عالم نے ان نورانی چہروں کا نور دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، خدارا ان کے مقابلے سے باز آؤ، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بدوا کی تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہ بچے گا، سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلم عالم ہیں اور ایک مسلمانوں کے عالم ہیں جو اہل بیت میں نقص تلاش کرنے کے لیے اپنے سفید بالوں کو مٹی میں ملا رہے ہوتے ہیں۔ محدثین، مورخین، محققین، چاہے سنی ہو یا شیعہ علماء کرام، سب نے اس واقعے کو اپنی اپنی کتب میں تحریر کیا ہے۔ مباہلے کا مشہور واقعہ ہم یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ سے بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جناب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب نثار نجران کے پاس بھجوایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اہل نجران نے مشورے کے بعد 14 آدمیوں کا ایک وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب وفد مدینہ پہنچا تو نبی کریم نے انہیں اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے مختلف سوالات کیے، آپ ان کا جواب دیتے رہے، مگر وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آئے۔ آخر انہوں نے سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا۔ گویا آپ منتظر وحی تھے۔ دوسرے روز یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ کے نزدیک، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا واقعہ آدم کے مشابہ ہے۔ ان کا قالب مٹی سے تیار کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا،
وہ ذی حیات بن گیا۔ یہ حقیقت آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پس جو کوئی علم واقعی کے آنے کے بعد آپ سے کٹ حجتی کرے تو آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، مگر وہ اسلام پر مائل نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے حکم الہی کے مطابق فرمایا، مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسائیوں نے کہا، ہم کل مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ عیسائی اپنے بڑے بڑے پادریوں، جید عالم اور ماہر علم نجوم کے ساتھ پیغمبر اعظم کی خدمت میں مباہلے کے لیے آئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جید عالموں کے مقابل ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین، پیچھے سیدۃ النساء العالمین اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ کو لیا، اور ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، جو میں ایک وائس نوٹ میں بیان کر چکا ہوں۔ جماعت نصارہ نے جب یہ پرنور چہرے دیکھے اور باتیں سنی تو وہ سب گھبرا گئے۔ ان سب میں جو بڑا پادری تھا، ابو الحارثہ اس کا نام تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ تو ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ سے پہاڑ کے ٹل جانے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اے گروہ نصارہ، تم ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور کوئی نصرانی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ آن حضرت نے فرمایا کہ قسم اس ذات اقدس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندر اور سور کی شکلوں میں مسخ ہو جاتے، اور اس وادی میں ان پر ایسی آگ برستی کہ تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے۔ پس ان لوگوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ بالآخر وہ لوگ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تقریباً تمام مفسرین و محدثین و مورخین نے آیت مباہلہ کی تفسیر میں اس سے ملتی جلتی عبارتیں لکھی ہیں، اور یہ وہ واحد آیت ہے جس میں شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 100% شیعہ سنی مفسرین متفق ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے تھے۔ تاریخ حبیب السیر، تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر کشاف، سوائق محرقہ، مستدرک للحاکم، روضۃ الاحباب، تاریخ کامل، مسلم شریف، جامع ترمذی، سنن ابی نسائی، مسند احمد ابن حنبل، تاریخ خلفاء، سنن الکبریٰ للنسائی، کنز الاعمال، مدارج النبوہ، اور سینکڑوں کتابوں میں، کتب اہل سنت میں سب نے یہی لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں۔ علامہ ہار اللہ محمود بن عمر زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں آیت مباہلہ کی تفسیر میں یہ واقعات لکھنے کے بعد حضرت عائشہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے اس طرح نکلے کہ آپ کالی ردا اوڑے ہوئے تھے۔ حسن آئے، انہیں اپنی ردا کے اندر کر لیا، حسین آئے، انہیں بھی اپنی ردا کے اندر کر لیا، پھر فاطمہ آئیں، انہیں بھی اپنی ردا کے اندر کر لیا، پھر علی آئے، انہیں بھی اپنی ردا میں داخل کر لیا۔ پھر آیت تطہیر تلاوت فرمائی کہ یہ اہل بیت ہیں جن سے رشت کو دور رکھا گیا ہے اور جنہیں پاک اور پاکیزہ رکھا گیا ہے۔ اس میں آل ابا کے لیے نہایت قوی دلیل ہے۔ علامہ سید علی حمدانی اپنی کتاب مودۃ القربہ میں لکھتے ہیں کہ ابو ربا حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام
بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خداوند عالم علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام سے زیادہ کسی کو افضل جانتے تو یقیناً مجھے انہی کی مدد سے مباہلہ کرنے کا حکم دیتے، لیکن اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کی مدد سے مباہلہ کروں، اور یہی لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور انہی کی وجہ سے میں یہود و نصارہ پر غالب آ گیا ہوں۔ اس وقت تمام لوگوں نے مباہلے کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اور سب نے دیکھا اور سنا کہ نساءنا کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چونکہ یہ مقابلہ روحانی تھا، یہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان مقابلہ تھا، حضرت نے جن نفوس کو اپنے ساتھ لیا ان کی حیات مبارکہ میں جھوٹ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ذرہ بھر کسی کے سچ میں شک بھی ہوتا تو اس مباہلے میں اس کی شرکت ناممکن تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے حضرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ سچی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی، سوائے ان کے پدر بزرگوار کے۔ آیت مباہلہ کے ذریعے خداوند عالم نے اپنے مقدس بندوں کا تعارف اسی لیے کرا دیا تاکہ دنیا جان لے کہ میرے منتخب افراد کون کون ہیں، انہی کی پیروی سے نجات ممکن ہے۔ خواتین عالم اگر نجات اخروی چاہتی ہیں تو در فاطمہ سلام اللہ علیہا پر آنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہی چلنا ہوگا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہی اخروی نجات مل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔